مشہور و معروف اینکر سمیع ابراہیم کی جیو فینسنگ رپورٹ آ گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر قائم ہیں. 14 مئی گزرے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں. چیف جسٹس گنہگار ہیں تو تھوڑا سا باقی ہے, تھوڑا سا ہو گیا ہے. پاکستان کے آئین میں ایک بار ہی اپیل کا حق ہوتا ہے. فوٹیج کیوں نہیں ہے اس جگہ کیمرہ نہیں؟ اچھا, انتخابات کب تک جائیں گے آگے؟ پولیس کہہ رہی ہے یہ جو اسپاٹ ہے یہ بلائنڈ اسپاٹ ہے. یہاں پر کیمرہ جان بوجھ کر نہیں لگایا گیا. سب نے بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. آرٹیکل 184(3) یعنی کہ از خود نوٹس میں ترمیم کر کے اپیل کا حق شامل کیا جا چکا ہے. وہ اپنا جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ ایکسرسائز کر چکے. بتایا گیا کہ کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے پھر؟ انہوں نے اسی روز چیلنج کر دیا تھا, میرے پاس اس کا ڈاکیومنٹ موجود ہے. جو صحافی ہیں اس وقت بہت مشکل میں ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مشہور و معروف اینکر سمیع ابراہیم کی جیو فینسنگ رپورٹ آ گئی ہے. رپورٹ میں کیا ہے, سمیع ابراہیم صاحب اس وقت کہاں ہیں, ان کو کیسے پکڑا گیا, اس پر بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی انتخابات کی تاخیر اور نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوئی. سماعت میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ آرٹیکل 184(3) یعنی کہ از خود نوٹس میں ترمیم کر کے اپیل کا حق شامل کیا جا چکا ہے. انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے, ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں. بالکل ٹھیک, یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر قائم ہیں. 14 مئی گزرے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں. جی 14-15. اور ابھی یہ دن مزید گزریں گے, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. اس دوران مریم نواز شریف, فضل الرحمان, شہباز شریف, نون لیگ کے نچلے درجے پر موجود ڈھیروں لوگ, ان گنت لوگ, اور لندن میں موجود نواز شریف, سب نے بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. اور اس بدتمیزی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کا وہ کیس جس میں وہ عدالت میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگ چکے, جج صاحبہ کی عدالت میں جا کر معافی مانگ چکے, وہ کیس چل رہا ہے. جی توہین عدالت والا. توہین عدالت والا. تو ایک جانب وہ کیس چل رہا ہے, دوسری جانب اعجاز الحسن, کمپرومائز جج, کرپٹ جج, چیف جسٹس سے بدتمیزی, جج صاحبان کو مریم نواز شریف اور دوسرے لوگوں کی جانب سے عمرانڈو لکھ دینا, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور مریم نواز نے یہ بھی کہا نا کہ چیف جسٹس گنہگار ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ سب چل رہا ہے اور کیس بھی چل رہا ہے. اور اگر کچھ نہیں چل رہا تو وہ نظام عدل نہیں چل رہا. عدل کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا, اور اب حکومت اس پہ اپنا آرا چلانے آ گئی ہے. اب لیکن اس کے بعد کیا ہوگا 184(3) میں جو ترمیم ہوئی ہے؟ دیکھیے, پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ شاید درست ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ اس کو برا بنا دے دیتی ہے. جی, یعنی اگر آپ کوئی کرنا ہی تھا, ایک اچھا کام کرنا مطلب تھا, کسی ایک آدمی کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے. نہیں, وہ ایک آدمی, اگر میاں نواز شریف یا جہانگیر ترین کے کیس میں بات کی جا رہی تھی, نہیں, تو وہ تو اعظم نذیر تارڑ, وزیر اعظم کو بچانے کے لیے, وزیر اعظم کو بچانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا کہ میاں نواز شریف یا جہانگیر خان ترین کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ اپنا جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ ایکسرسائز کر چکے اور وہ ریجیکٹ ہو چکا. تو ان کو تو فائدہ اس کا نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں ایک بار ہی اپیل کا حق ہوتا ہے. اب اس وقت کیا سین ہے کہ اگر 14 مئی والے فیصلے پر شہباز شریف صاحب نشانہ بنتے ہیں تو پھر اپیل کا حق ہے, پھر لمبا جانے کا حق ہے, پھر کچھ ایسی چینجز آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے. یعنی پہلے ریویو ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اب اپیل ہے. اپیل کا مطلب ہے از سر نو سنا جائے گا کیس. یعنی پہلے جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی, وہ ہوتا تھا کہ میری کچھ رپورٹرز وغیرہ سے, کچھ لائرز سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم یہ بتاتے تھے کہ فلوٹنگ این ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف اٹ, آن دا سرفیس آف ریکارڈ, اس کی نشاندہی ہو جائے. یعنی کسی معاملے میں ایک فگر ہے 4000 کا, اور عدالت کے فیصلے میں اس کو غلطی سے 400 لکھ دیا جائے, تو پھر آپ عدالت کو بتائیں کہ جناب ایکچوئل فگر 4000 کا ہے, آپ کے فیصلے میں 400 لکھا ہوا ہے, اس چیز کو دیکھ لیجئے. ورنہ ریویو میں کوئی نئی دلیل بھی نہیں آ سکتی, کوئی نئی شہادت بھی نہیں آ سکتی, وکیل بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, بینچ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. اپیل میں سب ہو سکتا ہے. اپیل میں نیا اور بڑا بینچ ہوگا, اور اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا, وہ والا معاملہ بھی طے ہونا باقی ہے. تو تھوڑا سا باقی ہے, تھوڑا سا ہو گیا ہے.
تو تھوڑا سا پیار ہوا تھوڑا میں اسی طرف جا رہا تھا. تو یہ ابھی اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن حکومت نے شہباز شریف کے لیے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں نشانہ بنتے ہیں تو ایک گنجائش پیدا کر لی ہے. اپیل میں گئے, اپیل میں جانے کے نتیجے میں فارغ ہو جائیں گے وزیر اعظم, یہ تو نہیں ہوگا. تو حکومت نے یہ گنجائش تو اپنے لیے نکال لی ہے. لیکن اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیے, مجھے کوئی خاص امید اس لیے نہیں ہے کہ اب تک ہوا کیا ہے. اچھا, انتخابات کب تک جائیں گے آگے؟ اب تو انتخابات جیسے حکومت جس طرح کی بدتمیزی سے چاہ رہی ہے مجھے لگتا ہے ویسے ہی ہوں گے. یعنی یہ جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ ہے یہ بے آئین ہونے کے بعد اب رل رہا ہے اور عدالت فیصلہ نہیں دے رہی. اکتوبر میں انتخابات ہوں گے؟ اکتوبر میں انتخابات اب تو وہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اکتوبر میں بھی انتخابات کی کوئی راہ نظر آ رہی ہے. کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے, کوئی امید ہوتی ہے, لیکن بالکل نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایسے ہی چلے گا نا. دیکھیے یہ صاف بات ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا, انہوں نے یہی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ابھی ایک بڑے زبردست وکیل ہیں غلام محی الدین صاحب, انہوں نے بھیجا کہ انہوں نے اس معاملے میں جب قانون منظور ہوا تھا, یعنی جب یہ اسمبلی سے پاس ہوا تھا بل, تب انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا تھا. ابھی تو یہ رہا نا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, یعنی صدر نے دستخط بھی کر دیے. انہوں نے اسی روز چیلنج کر دیا تھا, میرے پاس اس کا ڈاکیومنٹ موجود ہے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. عدالت نے اس معاملے کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے, آفس نے بھی پینڈنگ رکھا ہوا ہے. یہ بڑا عجیب سا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو نہیں, یہ بل, یہ جو 184(3) والا معاملہ ہے, اپیل, رائٹ ٹو اپیل جو ہے, یہ معاملہ چیلنج کر دیا تھا لیکن یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس کی میرے پاس باقاعدہ ڈاکیومنٹ موجود ہے. تو یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ چپکے سے ہو گیا. اچھا, اب کیا کریں گے چیف جسٹس صاحب جمعرات کو؟ کیا کریں گے, میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ بھی پھر ایک تاریخ آئے گی, جو سب سے برا کام ہوتا ہے نظام عدل کے معاملے میں, تاریخ پہ تاریخ, بس وہی کام ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جن چیزوں میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیں. ہم سمیع ابراہیم صاحب کو ڈسکس کریں. جی, ان کی جیو فینسنگ رپورٹ آ گئی ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ اس میں کچھ بتایا گیا کہ کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے پھر؟ دیکھیے, جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں نا, ان معلومات کے مطابق کیا ہوا ہے, سمیع ابراہیم کے جو بھائی ہیں انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی, اور راجہ عامر عباس یہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ سمیع ابراہیم انٹرنیشنل جو ہے امریکی نیشنلٹی رکھتے ہیں, مختلف بیماریاں بھی ان کو لاحق ہیں, اور رات 11:01 راولپنڈی کی جوڈیشل کالونی کی لوکیشن آئی ان کی. راولپنڈی کی جوڈیشل کالونی کی لوکیشن. پھر اس تک کوئی کال ان کے نمبر پر نہیں آئی. بیرون ملک کے نمبر سے 11:01 پر سمیع ابراہیم کے نمبر پر کال آئی. پھر اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ جوڈیشل کالونی اس جگہ کے حوالے سے تحقیقات کی ہیں, تو پھر جو پولیس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم کے ذریعے سرچ کیا ہے, سمیع ابراہیم کا وہاں پر کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن لوکیشن وہی ہے. تو مطلب وہاں پر کیا پتہ چلے گا, بندہ وہاں کھڑا ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا. سمیع ابراہیم جو ہیں وہ وہاں پر جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ کام وام کرتے ہیں چھوٹے موٹے, اور اس کے بعد سڑک کنارے یوں کر کے سو جاتے ہیں, کچھ ایسا ہوگا, کیا ہوگا ایسے. تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں چلا سمیع ابراہیم کا. ہم نے انٹیلیجنس بیورو کو خط لکھا ہے, جیو فینسنگ کے ذریعے پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میلیڈی سے 2 گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں, یہ راجہ عامر عباس نے عدالت کو بتایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی کہ سمیع ابراہیم کے ڈرائیور نے گاڑیوں کے بارے میں بتایا, لیکن ان کے نمبر پڑھے نہیں جا سکتے. یہ پھر پولیس نے اس کے بعد کنفرم کیا. یہ رپورٹ پولیس کی ہے. دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ CCTV کیمروں میں اور سیف سٹی میں نظر آئیں, ان کے نمبر نہیں پڑھے جا رہے. اور ڈرائیور کا کہنا یہ ہے کہ 3 سے 4 لوگ ایکٹیو تھے 3 گاڑیوں میں, مجموعی طور پر 8 سے 10 لوگ تھے. پولیس کہہ رہی ہے یہ جو اسپاٹ ہے یہ بلائنڈ اسپاٹ ہے. بلائنڈ اسپاٹ کا مطلب ہے کہ دھندلا, یا یہ جگہ کیمروں کی زد پہ نہیں ہے, کیمرے کی آنکھ سے بہت دور ہے, تو یہاں کیمرے نہیں ہیں. اچھا, ایسی جگہوں کا اکثر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیمروں کی آنکھ سے نہیں ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہے ضلع شاہ کا جو بتایا کہ وہ میاں میر برج کے اوپر ٹاپ پر وہاں پر گاڑی نے ہٹ کیا. فوٹیج کیوں نہیں ہے, اس جگہ کیمرہ نہیں ہے. یہ اکثر ہوتا ہے. تو ایسی ہی جگہ جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ جہاں پر کیمرہ نہیں ہے,
اس کے بعد جو ہے اچھا یہاں پر کیمرہ جان بوجھ کر نہیں لگایا گیا. عدالت نے کیا کہا 31 مئی تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہ جیو فینسنگ کرا کے مکمل ہمیں رپورٹ دیجیے. پولیس اور حکومت کو آرڈر کر دیا جائے کہ ہمارے ساتھی سمیع ابراہیم کی بازیابی کے لیے تعاون کریں. یہ جو صحافتی تنظیمیں انہوں نے عدالت سے کہا ہے. اتنی کہانی ہے جو ہمیں عمران ریاض کے کیس میں بھی پتہ چلی. جی ایسے ہی ہے. اور یہی کہانی ہے جو ہمیں یہاں پتہ ان کی تو جیو فینسنگ بھی نہیں ہے میرے خیال نہیں آئی. تو بس وہ ایک مبہم سی معلومات ہے وہ ہیں. یہاں پر بھی وہی حال ہے. جی تو اس کے علاوہ جو صحافی ہیں وہ تو اس وقت بہت مشکل میں ہیں. تو جو صحافی آواز اٹھاتا ہے وہ تو یا تو پکڑا جاتا ہے یا تو پھر بیرون ملک جانا پڑتا ہے اسے اپنی آواز اٹھانے کے لیے. تو بہرحال ہے حکومت ایسے ہی کر رہی ہے. اور پھر حکومت جو ہے اس پر وہ کہتی کہ ہمیں مطلوب نہیں تھا, یہ کہاں تھا, یہ پتہ چل جائے گا, یہ دیکھ لیں گے. تار اور جیو پہ بات کرتے یہی باتیں کر مریم اورنگزیب کیا کہتی ہیں تو وہ تو صحافی نہیں مانتی نا. تو یہ لوگ بہرحال یہ خود وہ تو کہتی ہیں کہ ابھی تو ہمارے دور میں صحافیوں کو آزادی دی گئی ہے. چھوڑیں رہنے دیں جانے دیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بول رہی ہیں, کیا بول سکتی ہیں, کیا نہیں بول سکتی, اور ان کی منسٹری میں کتنی ان کی چل رہی ہے. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.